47 देखिए, وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُم مُّعْرِضُونَ، اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر اور رسول اللہ پر ایمان لے آئے ہیں اور اطاعت کرتے ہیں، پھر اس قول کے بعد ان میں سے ایک گروہ اپنے اقرار سے روگردانی کرتا ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں مومن ہی نہیں ہیں۔ اور جب ان لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ فرما دیں، تو اس وقت ان میں سے ہر ایک گروہ دربار رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آنے سے گریزاں ہوتا ہے۔ دیکھیے آیت نمبر میں نے 47 اور 48 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ 47 کو دیکھیے، یعنی اس میں کیا فرمایا جا رہا ہے کہ جو اطاعت سے روگردانی کرتا ہے، منہ پھیرتا ہے، اور ان کے دعوائے جو ایمان کا دعویٰ ہے وہ یعنی کہ اس روگردانی کی خود تردید کر رہا ہوتا ہے، کہ دعویٰ تو ایمان کا کر رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، بائی نیم مسلم ہے، نام اس کا کوئی بھی رکھ دیا گیا، اسلامی کے ناموں پہ نام رکھ دیے گئے، بڑے مہذب بڑے پیارے صحابہ کرام کے نام پہ، ازواج مطہرات کے نام پر، نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد پاک کے نام سے، اہل بیت اطہار کے ناموں سے نام رکھ دیے گئے، نسبتیں بڑی بڑی اچھی انبیاء کرام سے نام رکھ دیے گئے، لیکن دعوے میں کیا ہے؟ وہ مسلمان ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے کیا کر رہا ہے؟ وہ روگردانی کر رہا ہے، وہ منہ موڑے ہوئے ہے۔ تو اس کا یہ جو منہ موڑنا، منہ پھیرنا اس کی اطاعت سے، تو یہ خود ہی کیا کر رہا ہے؟ تردید کر رہا ہے اس کی ایمان کی۔ اور اس حرکت سے یہ بات بھی کھل جاتی ہے کہ انہوں نے جھوٹ کہا جب کہا کہ ہم ایمان لائے اور ہم نے اطاعت قبول کر لی۔ تو 48 میں بھی یہی مضمون ہے۔ یہ الفاظ صاف بتا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ اللہ کا فیصلہ ہے، اور اس کا حکم اللہ کا حکم ہے، یہاں بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ کی طرف بلایا جانا، رسول اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا جانا نہیں، بلکہ اللہ اور رسول دونوں کی طرف بلایا جانا ہے۔ اس آیت اس سے اوپر والی میں نے آیت آپ سے بیان کی تھی، اس بات کی اشتباہ بالکل واضح کر دیتی ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کا دعویٰ بے معنی ہے، اور اطاعت خدا اور رسول کا کوئی مطلب اس کے سوا نہیں ہے کہ مسلمان جو ہے وہ بحیثیت فرد، بحیثیت قوم اس قانون کے آگے جھک جائیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دیا ہے۔ یہ طرز عمل اگر وہ اختیار نہیں کرتے تو ان کے دعویٰ ایمان ایک منافقانہ دعویٰ ہے۔ فرمایا حضرت بشر نام کا ایک منافق تھا، اس کے بارے میں یعنی کہ آیا مبارکہ ہے کہ ایک یہودی سے زمین کے متعلق اس کا جھگڑا تھا، تو یہودی نے کہا چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا فیصلہ کرواتے ہیں۔ تو منافق کا موقف باطل تھا، تو اس نے انکار کیا اور کہا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم پر ظلم کرتے ہیں۔ کون تھا؟ بائی نیم مسلم تھا، لیکن کیا تھا؟ منافق تھا، دعویٰ ایمان کا لیکن مسلمان۔ جب ایک یہودی نے کہا کہ آئیے ہم اس کا فیصلہ آپ کے نبی سے کروا لیتے ہیں، یہودی کہہ رہا ہے، اس کا یہ ایمان، اس کے دماغ میں یہ ہے کہ ان کے نبی، چونکہ انہوں نے کتابوں میں پڑھا تھا، اپنی کتابوں میں کیا وہ صادق اور امین ہے، اور ان کو پتا تھا کبھی جھوٹ نہیں بولتے، نبی کی یہ شان ہوتی ہے۔ چونکہ ایک جو دیکھ لیجئے کہ ایک ایمان والا ایک منافق کتنا یعنی کہ جب گرنے پہ آتا ہے تو کتنا گر جاتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر یعنی کہ کیا ہے، اس نے انکار کیا اور کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر ظلم کرتے ہیں، ہم کعب بن اشرف سے فیصلہ کروا لیتے ہیں۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اور ایک قول یہ بھی آتا ہے کہ مغیرہ بن وائل اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان زمین اور پانی میں تنازع تھا، تو مغیرہ نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلہ نہیں کراؤں گا، وہ مجھ سے بغض رکھتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، جب ان کا موقف درست اور حق ہو تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فیصلہ کرانے کے لیے آپ کے پاس دوڑتے ہوئے چلے آ جاتے ہیں، کیونکہ ان کو یہ معلوم تھا کہ آپ حق کے مطابق فیصلہ فرماتے ہیں۔ اور فرمایا یہ لوگ ظالم ہیں کیونکہ برحق یہ حق سے اعراض کرنے والے ہیں۔ اور میری پیاری بہنوں، اس آیت میں یہ دلیل بھی ہے کہ جب حاکم کسی شخص کو فیصلہ کرنے کے لیے بلائے تو اس پر واجب ہے کہ وہ حاکم کے پاس دوڑا چلا آئے، یعنی کہ جب بھی کوئی حاکم اس کو بلائے کہ یہ بات تمہاری آئی ہے میرے سامنے، اس کا فیصلہ کرنا ہے، تو حاکم کا کیا کام بنتا ہے؟
کہ وہ فوراً بات سن کر دوڑتا ہوا چلا آئے۔ تو میری پیاری بہنوں، یہ تھی آیت نمبر 48 تک، آپ 49 دیکھ لیجئے۔ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، اور اگر وہ حق والے ہوتے تو اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف مطیع ہو کر تیزی سے چلے آتے۔ أَفِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ أَمِ ارْتَابُوا أَمْ يَخَافُونَ أَن يَحِيفَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَرَسُولُهُ بَلْ أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور کیا ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے، یا وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں شک کرتے ہیں، یا اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ظلم کریں گے انہیں، بلکہ وہی لوگ ہیں جو خود ظالم ہیں۔ یہاں پر رکوع بھی مکمل ہو رہا ہے ماشاءاللہ۔ اب دیکھیے آیت نمبر 48 49 تلاوت کی ہے آپ کے سامنے۔ اب اس آیت مبارکہ کی اس حقیقت کو صاف صاف کھول کر بیان کیا جا رہا ہے کہ جو شخص شریعت کی مفید مطلب باتوں کو خوشی سے لپ کر لے لیتا ہے، یعنی کہ جس باتوں میں اپنا مطلب ہے، اس لیے مسلمان جو ہیں، مسلمانوں میں منافقت کی علامات پائی جاتی ہیں، کفار میں نہیں۔ کفار سیدھا سیدھا انکار کرتے ہیں، انکاری ہوتے ہیں، تو اس لیے وہ کافر ہیں، انکار کرنے والے ہیں اللہ رسول کے احکامات کا۔ مسلمان چونکہ دم بھرتا ہے دن رات کہ میں اللہ والا ہوں، میں نیک ہوں، میں مسلمان ہوں، اس پہ ہر وقت اس نظام میں لگا رہتا ہے، تو اس آیت پہ اس کی حقیقت کھول کر بتائی جا رہی ہے کہ جو شخص شریعت کی مفید مطلب باتوں کو خوشی سے لپک کر لے مگر جو کچھ خدا کی شریعت میں اس کی اغراض و خواہشات کے خلاف ہو اس کو رد کر دے، اس کے مقابلے میں دنیا کے دوسرے قوانین کو ترجیح دے، وہ مومن نہیں بلکہ کیا ہے، وہ منافق ہے۔ اس کا دعوی ایمان جھوٹا ہے، کیونکہ وہ ایمان خدا اور رسول پر نہیں رکھتا، اپنی اغراض، اپنی خواہشات پر رکھتا ہے۔ اس رویے کے ساتھ خدا کی شریعت کے کسی جز کو اگر وہ مان بھی رہا ہے تو اللہ کی نگاہ میں اسی طرح کے ماننے کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی۔ اپنے مطلب کی باتیں لے لی، جہاں پہ آسانی لگی، جہاں پہ لگا کہ مجھے اس چیز سے فائدہ پہنچے گا، اس نفع پہنچے گا، تو شریعت کی بات کر دی کہ اللہ رسول کے قرآن میں یہ حکم ہے، میں تو اس لیے کر رہا ہوں، صرف اندر سے نیت کیا ہے کہ اس میں میرا فائدہ ہے، اس میں میری بھلائی ہے، تو وہ تو لے لی، اور جہاں پہ لگا نفس کو مشقت اٹھانی پڑ رہی ہے، یہاں پر اس چیز میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے، بظاہر اس کو فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے، اس چیز کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو یعنی کہ جو چیز میٹھا میٹھا ہاپ ہاپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، وہ والی بات ہے مسلمانوں کی، نعوذ باللہ۔ تو یعنی اس جو آیت نمبر 50 ہے، اس میں فرمایا جا رہا ہے کہ اس طرز عمل کی 3 وجوہات ممکن ہے۔ ایک یہ کہ آدمی سرے سے ایمان ہی نہیں لایا اور منافقانہ طریقے پر محض دھوکہ دینے اور مسلم معاشرے میں شرکت کا ناجائز فائدہ اٹھانے کے لیے مسلمان ہو گیا ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ایمان لے آنے کے باوجود اسے اس امر پر بھی ابھی تک شک ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں، اور آخرت واقع آنے والی ہے یا نہیں، یا محض ایک افسانہ تراشیدہ ہے، خود مسلمانوں نے باتیں گھڑ لی ہیں، خود کر لی ہے، پتہ نہیں اللہ کے نبی ہیں یا نہیں ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، پتہ نہیں قیامت برپا ہونی ہے یا نہیں ہونی ہے، دوبارہ زندہ کیے جائیں گے یا نہیں کیے جائیں گے، تذبذب کا شکار رہتا ہے، شکوک و شبہات میں پڑا رہتا ہے، تو بلکہ خدا کی بھی حقیقت میں موجود ہے یا نہیں ہے، اس کا یہ خیال ہوتا ہے جو اس کے پتہ نہیں کسی مصلحت کے تحت جو ہے گھڑ لیا گیا ہے۔ اور تیسرا کیٹیگری کے لوگ یہ ہوتے ہیں جو اللہ کو، اللہ کے رسول کو یعنی کہ مان کر بھی ان سے ظلم کا اندیشہ رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ خدا کی کتاب نے فلاں حکم دے کر تو ہمیں مصیبت میں ڈال دیا ہے، نعوذ باللہ، اور خدا کے رسول کا فلاں ارشاد یا فلاں طریقہ ہمارے لیے سخت نقصان دہ ہے۔ ان تینوں صورتوں میں سے جو صورت بھی ہوگی، ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، یہ آیت 50 میں فرمایا کہ یہی لوگ جو ہیں خود ظالم ہیں، کیونکہ ان کے دلوں میں منافقت کی بیماری ہے۔ افی قلوبہم مرض، یہ حمزہ جو آیا ہے حمزہ استفہامیہ ہے، کا مطلب ہوتا ہے کیا ان کے دلوں میں مرض ہے، بیماری ہے، امیر تابو منافقت کی، اور یخافون ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، یعنی کہ شک کرتے ہیں، اس بات کا اندیشہ رکھتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول ان پر ظلم کریں گے، بلکہ وہ خود ہی ظالم ہیں، اپنے مطلب کی باتیں لے لی، یعنی کہ اپنے مطلب کی چیزیں ہیں وہ پکڑ لی، لے لی، اور کہہ دیا کہ نہیں یہاں تو بہت سختی ہے بھائی، ہم سے عمل نہیں ہوتا، ہم کیسے کریں گے عمل، بڑی مشکل ہوتی ہے، ہمیں نقاب کریں گے تو دم گھٹتا ہے، اتنی شدت کی گرمی پڑ رہی ہے، کیا کریں گے، سانس ہی نہیں آتا،
کیسے کریں گے؟ نہیں 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 نہیں، اتنی گرمی میں کون ابایا پہن سکتا ہے؟ اتنی گرمی تو پہلے پڑ رہی ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی خیر، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اللہ بخش دے گا، معاف کر دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، ایسے کیسے کر سکتے ہیں؟ آج کل کیسے ہم اپنی بیٹیوں کو پردہ کروائیں، بیٹیوں کو ماڈرن نہ بنائیں، فیشن پہ نہ لگائیں؟ آج کل تو ماحول ہی ایسا ہے، بچوں کو رشتے ہی نہیں آئیں گے، یہ بچوں کو پردے ڈلوا دیں گے، بچوں کو بڑی بڑی چادریں ڈلوا دیں گے، بچیوں کو سیدھا سادہ رکھیں گے تو بچیوں کو رشتے دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ اللہ پر ایمان اتنا کمزور ہو گیا ہے، اللہ پاک پر ایمان ہی نہیں ہے۔ آج کل تو ہر کوئی جھوٹ بول رہا ہے، آج کل تو ہر طرف دھوکے کا بازار گرم ہے، ہر کوئی سود کھا رہا ہے، وہ بھی سود کھا رہا ہے، یہ بھی سود کھا رہا ہے، اسے بھی سود کی رقم رکھی ہوئی ہے، اس نے بھی رکھی ہوئی ہے، وہ بھی تو ایسے کر رہا ہے، یہ بھی تو ایسے کر رہا ہے۔ ہماری یہ ہوتی ہے کہ وہ اور یہ کی مثالیں لے لیتے ہیں، قرآن پاک کے اندر کیا ہے وہ نہیں ہم لیتے۔ آج کیا ہے، ہمارے کاروبار بھی خراب ہیں، تباہ ہیں، اور کچھ نہیں۔ تو ایسے جو لوگ ہیں، تینوں صورتوں میں جو صورت بھی ہوگی، ایسے لوگوں کے ظالم ہونے میں کوئی شک نہیں ہوگا۔ اسی طرح کے خیالات رکھ کر جو شخص مسلمانوں میں شامل ہوتا ہے، ایمان کا دعویٰ کرتا ہے، مسلم معاشرے کا ایک رکن بن کر مختلف قسم کے ناجائز فائدے اس معاشرے سے حاصل کرتا ہے، وہ بہت بڑا دغا باز اور خائن اور جہل ساز ہے۔ وہ اپنے نفس پر بھی ظلم کرتا ہے اور اسے شب و روز کے جھوٹ سے ذلیل ترین خسائر کا پیکر بناتا چلا جاتا ہے، اور ان مسلمانوں پر بھی ظلم کرتا ہے جو اس کے ظاہری کلمہ شہادت پر اعتماد کر کے اسے اپنی ملت کا ایک جز مان لیتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ طرح طرح کے معاشرتی، تمدنی، سیاسی، اخلاقی تعلقات قائم کر رہتے ہیں۔ یہ بہت بڑا دھوکہ ہوتا ہے کہ کسی کو انسان بہت ہی نیک سمجھ رہا ہوتا ہے، بہت ہی اللہ والا سمجھ رہا ہوتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ بندہ تو بہت اللہ رسول سے محبت کرنے والا بندہ ہے، یہ میرے ساتھ مل کر دین کے کاموں میں بڑی معاونت کرے گا۔ لیکن جب اس کی منافق رویہ سامنے آتا ہے تو جس طریقے سے دل ٹوٹتا ہے، جس طریقے سے پریشانی آتی ہے، جس طریقے سے انسان کا اعتماد ٹوٹتا ہے، تو وہ انسان سوچ نہیں سکتا کہ کتنا بڑا دھوکہ اس نے دیا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایسے دھوکے والے لوگ جو ہے منافقین ہیں، اور منافقین کا جو درجہ ہے وہ جہنم کا نچلا درجہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں منافقین سے اور منافقانہ رویے سے محفوظ و معمون فرمائے۔